ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ میں بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں عقل آ نکلی اور عقل نے قسمت سے کہا میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس زمانے میں عقل اتنی تجربہ کار نہ ہوئی تھی اور نہ اسے معلوم تھا کہ کس کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور کیوں۔ میں تمہارے لیے جگہ خالی کر دوں؟ کیوں؟ آخر میں تم سے کس لحاظ سے کم ہوں؟ ہاں، قسمت نے تنک کر کہا، بہتر اور اعلی مرتبہ وہی سمجھا جاتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث کا کیا فائدہ؟ وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہے نا، چاہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اسے زندگی میں کامیاب کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری تابع ہو جاؤں گی۔ جب اور جہاں بھی تمہارا سامنا ہوا تو میں ندامت سے اپنا سر نیچے کر کے تمہارا راستہ چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ عقل نے قسمت کی تجویز منظور کر لی اور جا کر کسان کے لڑکے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سما گئی ہے تو اس نے سوچنا شروع کر دیا، آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر زندگی بسر کرنے کا اہل ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد کسان نے اپنا کام چھوڑا اور گھر کی راہ لی۔ ابا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے کہو بٹوا، کیا بات ہے؟ ابا، میں دہقان کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میں باغبانی سیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے کیا بک رہے ہو؟ عقل کے پیچھے لٹ لیے کیوں پھرتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد کسان کو کچھ خیال آیا اور کچھ وقفے کے بعد بولا، خیر، اگر تمہارا یہ قطعی فیصلہ ہے تو باغبانی سیکھ لو، خدا تمہاری مدد کرے۔ ہاں، میری موت کے بعد اس کٹیا کا مالک تمہارا بھائی ہوگا۔ اس طرح دینک کے ہاتھ سے کٹیا بھی جا رہی تھی مگر اسے افسوس نہ ہوا۔ مجھے منظور ہے۔ پھر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور سیدھا شاہی محل میں پہنچ گیا اور شاہی محل کے مالی سے ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھر یہ کسان شاہی محل کے مالک کا شاگرد ہو گیا۔ بس اب یہ صاف کرو۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا مگر یہ اس سے بہتر اور زیادہ کام کر کے دکھاتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے مالی کی ہدایات پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے یہ پھول تمہیں اس طرف لگانے کو کہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مالی کو غصہ تو بڑا آتا مگر وینک کے سلیقے اور ہنرمندی کے پیش نظر خاموش رہتا۔ وینک ہر کام اپنی منشا اور سوچ کے مطابق کرتا اور ہر کام بہت اچھے سے کرتا۔ ایک دن وینک اپنا کام کر رہا تھا تو مالی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہو، اس لیے میں آئندہ تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد مالی نے اسے مزید ہدایات دینا ترک کر دیا اور اب وینک کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد وینک نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما اور پیارا بنا دیا کہ بادشاہ اپنے آراستہ باغ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور ہر صبح و شام اپنی ملکہ اور اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کرنے آتا۔ مجھے تو اپنا یہ باغ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ بتائیں شہزادی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اگر آپ کو اس باغ میں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ ہم تبدیل بھی کرا دیں گے۔ بولے شہزادی، کچھ تو کہیں، آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں۔ شہزادی بڑی حسین، بڑی پیاری اور بہت ہی اچھی تھی مگر افسوسناک بات یہ تھی کہ 12 سال کی عمر کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا اور پھر کبھی کسی نے اسے باتیں کرتے بھی نہیں سنا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ذوق سے بڑا افسردہ رہتا تھا۔ اس نے لاکھوں جتن کیے مگر شہزادی کی زبان پر جو تالا پڑا تھا وہ کھل نہ سکا۔ کچھ ٹائم بعد بادشاہ نے ایک اعلان کروایا۔ کیا تمہیں بادشاہ کے اعلان کے بارے میں کچھ پتہ لگا؟ کیسا اعلان؟ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شہزادی کا کنگ دور کرے گا اس سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ وینک بھی وہیں کھڑا ان کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ کیوں نہ میں کوشش کروں؟ وینک نے اس کے بارے میں بہت سوچا۔ اس اعلان کے بعد کئی جوان بادشاہ، خوبصورت اور ذہین شہزادے اور بڑے بڑے نامور سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمائی کے لیے آئے مگر جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ کوئی بھی شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن بادشاہ باغ میں چہل قدمی کے لیے آ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے، کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوشش کروں شہزادی کی آواز واپس لانے میں۔ ہو سکتا ہے
کہ وہ میرے سوالوں کے جواب دے دے۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور کہا ٹھیک ہے، پھر تم آج شام کو ہمارے دربار میں حاضر ہونا۔ وینک شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی کے پاس ایک ننھی چڑیا تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ چڑیا بہت ہوشیار تھی، شہزادی کا معمولی سا اشارہ بھی سمجھ لیتی تھی۔ وینک نے کمرے میں داخل ہو کے یہ ظاہر کیا کہ جیسے اس نے شہزادی کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ چڑیا سے یوں مخاطب ہوا، ننھی چڑیا، میں نے سنا ہے کہ تم بڑی ہوشیار ہو اور ذہین ہو۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، سنو۔ ایک سفر میں ہم 3 ساتھی تھے، ایک بت تراش، دوسرا درزی اور تیسرا میں تھا۔ ہم ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ ہمیں رات نے آ لیا اور مجبوراً ہمیں وہی رات بسر کرنا پڑی۔ درندوں کے خوف سے ہم نے بہت بڑا لاؤ جلایا اور آپس میں طے پایا کہ رات بھر ہر ایک باری باری پہرا دے۔ پہلی باری بت تراش کی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ درخت کے ایک تنے سے نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجسمہ تراش لیا تو اس نے درزی کو بیدار کیا، کیونکہ وہ باری درزی کی تھی۔ درزی نے جب مجسمہ دیکھا تو بت تراش سے پوچھا، بھائی اس کا کیا مطلب؟ بت تراش نے جواب دیا، جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وقت گزارنا محال ہے تو میں نے یہ مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ اب مجسمہ تیار ہے، اگر تم بھی بیٹھے بیٹھے اکتا جاؤ تو اسے لباس پہنا دو۔ بت تراش یہ کہہ کر سو گیا۔ درزی نے کینچی، سوئی اور دھاگا نکالا اور مجسمے کے لیے لباس تیار کرنے بیٹھ گیا۔ لباس سل چکا تو لڑکی کے مجسمے کو پہنایا اور مجھے آواز دی۔ اب میری باری تھی۔ جب میری نظر مجسمے پر پڑی تو میں نے اس سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ بت تراش نے آسانی سے وقت کاٹنے کی غرض سے لڑکی کا مجسمہ تیار کیا اور میں نے اسے لباس پہنا دیا۔ اگر تم بھی آسانی سے وقت گزارنا چاہتے ہو تو اسے بولنا سکھا دو۔ واقعی میں نے لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح جب میرے ساتھی اٹھے تو دونوں لڑکی پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بت تراش بولا، میں نے اسے تراشا ہے۔ درزی نے کہا، میں نے اسے لباس پہنایا ہے۔ تو بتاؤ ننھی چڑیا، اس لڑکی کا اصل حقدار کون ہوا؟ چڑیا نے تو کیا جواب دینا تھا، شہزادی فوراً بول اٹھی، تم ہی اس لڑکی کے اصل حقدار ہو۔ بت تراش کا بے جان مجسمہ کس کام کا اور درزی کے لباس کا کیا فائدہ؟ تم نے اسے زبان اور زندگی دی، اس لیے لڑکی پر تمہارا حق مقدم ہے۔ آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا، آپ کو زبان اور نئی زندگی دونوں مل گئی، اس لیے اب آپ میری ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اوہ ہماری پیاری شہزادی، ہماری پیاری شہزادی، تمہارا بہت شکریہ وینک، تمہارے وسیلے سے اللہ نے میری بیٹی کو شفا عطا کی، تمہارا بہت شکریہ۔ جب یہ خبر پھیلی تو بادشاہ کے ایک مشیر نے کہا، پوچھو سلامت، آپ اس وینک کو انعام و کرام سے مالا مال کر دیں، کیونکہ اس نے شہزادی کی زبان کھولی ہے، لیکن وینک ایک نیک ذات ہے، اس لیے شہزادی ان کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ بادشاہ نے وینک کو اپنے دربار میں بلایا۔ ہم مانتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی بولنے لگی ہے اور اس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم ایک نیک ذات ہو اور ہم ماں بدولت اپنی شہزادی کی شادی تم سے نہیں کر سکتے، اس کے بجائے تمہیں بے اندازہ انعام دیا جائے گا۔ وینک نے انعام کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت نے بغیر کسی شرط کے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کی بیٹی کی زبان کھولے گا اسی شخص سے شہزادی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے انہیں اپنے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی لیے اصولاً آپ کو اپنی بیٹی کی شادی ضرور کرنا چاہیے۔ مشیر چلایا، بادشاہ سلامت، اس کی مشقیں کس دینی چاہیے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے، وہ بادشاہ سلامت کی بے حرمتی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی گردن فوراً اڑا دینی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے، مجرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ وینک کو شہر کے باہر قتل کے لیے لے جایا گیا۔ جب وینک مقتل پہنچا تو قسمت کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عقل سے کہا، دیکھ لیا نا، وینک کو کہاں تک لے آئی ہو؟ تمہاری مہربانی کا نتیجہ یہ نکلا
कि अब उसका सर उड़ाया जा रहा है। अब तुम बाहर निकलो और मुझे आने दो। अब अकल की जगह किस्मत वीनक में दाखिल हो गई। बादशाह सलामत, ये जुल्म है। वीनक से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही थी कि इतने में वहाँ पर शहजादी आ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं शहजादी? बाबा, वीनक सच कहता है कि बादशाह को वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए। अगर वो नीच जात है तो हम उसे बड़ी आसानी से शहजादे का एजाज दे सकते हैं। बादशाह ने शहजादी की बात तस्लीम कर ली और हुक्म दिया, वीनक को वापस महल ले जाया जाए और उसे शहजादे का एजाज दिया जाए। उसी वक्त खास शाही गाड़ी वीनक को कत्लगाह से लाने के लिए रवाना की गई और वीनक के बजाय बादशाह के मुशीरों को कत्ल कर दिया गया, जिन्होंने वीनक की गर्दन उड़ाने का मशवरा दिया था। कुछ दिनों बाद वीनक और शहजादी की शादी हो गई। अकल छुप के वीनक और शहजादी की शादी देख रही थी, ये सोचते हुए कि किस्मत उसे कहीं देख ना ले। जैसे ही किस्मत अकल के सामने आई, अकल ने फौरन अपना सर झुका लिया और वहाँ से हट गई, जैसे सर पर यख पानी फेंका गया हो। कहा जाता है कि उस रोज से अकल किस्मत को देखकर पीछे हट जाती है।